تو میں اب کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی بہت شکریہ، میں اگلی دکان پہ چلا جاتا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ بات تو سنیں. میں کہتا ہوں یار تم سیل مین کا ہے کیوں. کئی دفعہ میں نے کئی دفعہ ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر بھی تم سیل مین کا ہے کیوں. بھائی سیل مین تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی باتوں سے وہ سودے کو بیچتا ہے، گاہک کو اٹریکشن دیتا ہے، گاہک کو مطمئن کرتا ہے، کسٹمر کو قائل کرتا ہے. تو میں نے کہا تم نے پہلے ہی قسم کھا لی ہے، نہ مجھے بولنے کے قابل چھوڑا، ٹھیک ہے، تو نہ تم نے کوئی اپنی استادی دکھائی، نہ تم نے کوئی اپنا فن دکھایا. سیل مین تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے کس بات کی کہ تم نے مالک کا یہ سامان جو پڑا ہوا ہے یہ تم نے بیچنا ہے، اس کی کوالٹیز بتانی ہے اور گاہک کو یقین دلانا ہے کہ تم اس کی جو قیمت مانگ رہے ہو وہ بالکل مناسب مانگ رہے ہو، جتنے کی تم اس چیز کی قیمت کہہ رہے ہو وہ اتنے کی ہے. تو وہ قسم کھا لیتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف قسم کھانے پہ کہا کہ برکت ختم ہو جائے گی، مال بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ سوچیں کہ قسم اس نے کھائی ہے، جھوٹی نہیں کھائی، سچی قسم کھائی ہے، لیکن وہ کاروبار کے معاملے میں اس نے اللہ کی قسم ڈالی تاکہ اگلا بندہ فوری ایموشنل بلیک میل ہو کے سرنڈر کر جائے. تو حضور نے فرمایا مال اس کا بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی. تو اگر مال ہی 2 نمبر ہو، ذخیرہ اندوز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اپنی امت کا ذخیرہ اندوز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنی کرتوتوں پہ بھی تو غور کرنا ہے نا. ذخیرہ اندوز ہم ہیں، دوسری دنیا کے ممالک میں چلے جائیں یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سن رہے ہوں گے وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ دوسرے ممالک میں جب روزے آتے ہیں مسلمانوں کے تو ان ممالک کی حکومتیں جو ہیں وہ پرائز میں کمی کر دیتی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان یہاں سے اگر کوئی چیز خریدیں گے تو ان کو اتنی رعایت ملے گی. کتنے دنوں تک؟ 1 ماہ تک، جتنے دن ان کے روزے ہیں. اور یہاں پہ ملک پاکستان میں رمضان آنے سے پہلے جو چیزیں رمضان المبارک میں استعمال کی ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے. مطلب ہم کس سطح تک گر گئے ہیں. جب تک ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے پھر ہمیں لوگ بھی تو ایسے پسند آئیں گے نا. مطلب فضل الرحمان کا منہ دیکھنے والا یہاں تک تو اس کی داڑھی ہے، جیسے اس کو کوئی حجام ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی داڑھی، یہاں تک اس کی داڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رخسار مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے تھے، تو تم یہاں تک داڑھی چڑھا کے رکھتے ہو، خوفناک لگتے ہو. پہلے ہی تمہارا عقیدہ گندا ہے، تم پاکستان کے دشمن ہو، تم نے ملک پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. تمہارا باپ مفتی محمود کہتا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. مودودی نے اور عطا اللہ شاہ بخاری نے، جس کو مجلس احرار کا لیڈر کہا جاتا ہے، یہ ان کو دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی، جو ان کو بڑا کچھ سمجھتی تھی. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ سنی ملوانے. لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا ہے، یہ کریڈٹ جو ہے یہ سنی لے کے جاتے ہیں. بھائی ہم تو اپنا بانی مانتے ہیں، ملک و قوم کا محسن مانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو علیہ رحمہ کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو کندھا ساتھ دیا تھا وہ سنی علماء تھے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ ہیں، لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے اگر قائد اعظم بھی پیچھے ہٹے مطالبہ پاکستان سے تو ہم اب نکل پڑے ہیں، انشاءاللہ پاکستان بنا کے دم لیں گے. یہ ہمارے اکابرین کی کمٹمنٹ تھی ملک پاکستان سے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا بانی مانتے ہیں، وہ فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ان کا یوم وصال ہو یا یوم پیدائش ہو ہم بڑے کروفر سے مناتے ہیں، ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک علیحدہ آزاد ریاست کے لیے جنگ لڑی ہے اور بڑی بیماری کی حالت میں لڑی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری بڑی بڑی گدیاں ان کے ساتھ تھیں. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سنی علماء کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اگر سنی علماء ان کے ساتھ نہیں تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، تو پھر مودودی نے، مولوی مودودی نے، اور وہ جس کو امیر شریعت کہتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ سنی ملوانے پاکستان بنانے نکلے ہیں. اگر یہ پاکستان کی پے بھی بنا گئے، پاکستان کی پے بھی بنا گئے تو ہماری داڑھی گدے کے منہ سے مونڈ دینا. تو ہم یہ کہتے ہیں فضل الرحمان کو، مفتی محمود کو اور ان کے چمچے کرچوں کو، جماعت اسلامی والوں کو. مودودی نے یہ کہا تھا اور عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار والے نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سنی ملوانے پاکستان کی پے بھی بنا گئے نا
پورا پاکستان تو دور کی بات ہے، اگر یہ اس کی پے بھی بنا گئے تو ہماری داڑھی گدے کے منہ سے موڑ دینا. ہم کہتے ہیں تمہیں تو ضرورت ہے اپنی داڑیاں گدے کے منہ سے مڑواؤ، تم پاکستان کے مامے چاچے کس لیے بنے ہوئے ہو؟ ملک پاکستان کو کھانے والوں، ملک پاکستان سے غداری کرنے والوں، ملک پاکستان کے دشمنوں. ہر رنگ میں، ہر دور میں ملک پاکستان کو ایسے غدار مل جاتے ہیں. اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس طرح مینار پاکستان پہ آ کے کہتے ہو جی ہم پاکستانی ہیں، جی ہم بچائیں گے پاکستان. تم تو بنانے کے مخالف تھے، بچاؤ گے کیا؟ اگر تمہارے باپ نے کہا تھا، مودودی نے، اس نے، مفتی محمود نے، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تو فضلو ڈیزل، تو یہاں پہ رہنے کے گناہ میں کیوں شریک ہے؟ جاؤ جہاں کا مال ہو، ہندوستان میں جاؤ. یہ بادشاہ خان، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ سارے بے ایمان، یہ غدار ہیں ملک کے. ان کو پاکستان پسند نہیں ہے. نہ جانے کیسے یہ رہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے رہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے بھتہ ملتا ہے، ان کو مال ملتا ہے. اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو یہ کسی وکیل کے منشی ہوتے، کسی جج کے منشی ہوتے. اس قدر یہ غدار ہے ملک کو کھانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وفادار نہیں ہے. مطلب اس میں مولویوں والی کیا بات ہے؟ مطلب کبھی وہ خواتین کو تتلیاں کہتا ہے، ہم اس کے حامی نہیں ہیں کہ عورت اس طرح نکلے، جلسوں میں آئے اور ناچے اور بے پردہ ہو یا یہ. لیکن تو کم از کم غیرت کرنا. خود تو عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ہنستا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بے نظیر کے سامنے جب یہ فضل الرحمان بیٹھتا تھا، کھلے آستین والی اس کی وہ ہوتی تھی نا، کرتا کھلے آستین والا، تو یہ یوں یہاں پہ سارا اٹھا کے تو اس کو ڈولے دکھاتا تھا اپنے بے نظیر کو. تو وہ بے نظیر ان کو کیا سمجھتی تھی؟ بے نظیر وہ تو ایک جینیس عورت تھی، وہ تو پڑھی لکھی عورت تھی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تو اب بیچاری مسلمان ہو کے آئی تھی. مسلمان سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ نیک ہو کے آئی تھی، ملک پاکستان کا کچھ سوچ سمجھ کے آئی تھی بیچاری، اور وہ بیچاری یہاں پہ آ کے اس کو مار دیا گیا. عمران خان کا ہر طرح سے راستہ بند کرنے کی کوشش کی. جتنی حکومتیں یہاں سے گئی ہیں، آپ روز سنتے ہوں گے یہ باتیں. عمران خان خود بھی کہتا ہے کہ جتنی حکومتیں گئی ہیں مٹھائیاں بٹیاں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب تک ہمیں ہوش آئی ہے تب سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ گیا ہے تو مٹھائیاں بٹی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں. تو وہ جو رجیم چینج والے تھے نا، جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم آرام سے قیادت بدل دیں گے، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، پی ڈی ایم والوں کو کچھ کہا، فضل الرحمان کو کچھ کہا، نون لیگ کو کچھ کہا، پی پی کو کچھ کہا، بلوچستان والوں کو کچھ کہا، ایم کیو ایم کے کان کچھ اور طریقے سے بھرے، عمران خان کو کچھ اور کہا، ہر ایک کو علیحدہ کہانی سنا کے ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور رجیم چینج کر دی. انہوں نے کہا کہ جس طرح ہر بار حکومت گرتی ہے، کرپشن پہ گرتی ہے، مٹھائیاں بٹتی ہیں، تو ابھی بھی بٹیں گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ مٹھائیاں نہیں بٹی بلکہ عوام سڑکوں پہ آ گئی. اب ایک غلطی ہوتی ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اس کی معذرت کی جا سکتی ہے. اگر تم معذرت کرنے کے موڈ میں نہیں ہو تو عوام کا موڈ دیکھ لو. ضمنی الیکشن میں عوام نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ تو تم آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤ، نہ کرو معذرت، نہ یہ شور کرو کہ جی ہم نے کیا تھا یا ہم سے غلطی ہو گئی رجیم چینج کے معاملے میں. تم نہ کرو، کچھ نہ کرو، آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤ. انہیں کہہ دو کہ بھی عوام جس کے ساتھ ہے وہ انتخابات میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ججز جو ہیں وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. ارشد شریف جیسا بے باک بندہ، اچھی بات کرنے والا، سلجھی بات کرنے والا، تمہاری 2 نمبریوں کے پردے چاک کرنے والا، تم نے اس کے لیے اس کے اپنے ملک کی زمین تنگ کر دی، اس بیچارے کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا. صابر شاکر کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ صحافی جتنا مرضی کمائیں، جتنے مرضی پیسے لیتے ہو، ایک شو کے لاکھوں لیتے ہو، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ جو باتیں کرتے ہیں کیا وہ باتیں عوام کو پسند ہیں؟ کیا ارشد شریف کے جنازے نے فیصلہ نہیں کیا؟ جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے، بری باتیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بغض و حسد میں مبتلا تھے، بے ایمان لوگ تھے جو، انہوں نے جنازہ دیکھ کے ان کی تسلی نہیں ہو گئی؟ جنازے نے فیصلہ نہیں کر دیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو صرف اتنا کہا تھا کہ بھی تم یہ کہہ دو کہ قرآن جو ہے نا وہ مخلوق ہے. آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن مخلوق ہے ہی نہیں. قرآن خالق بھی نہیں ہے، قرآن مخلوق بھی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ قرآن خالق کا کلام ہے، اور جو خالق کا کلام ہے نا وہ مخلوق نہیں ہوتا. خالق کی کوئی صفت بھی جو ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے. انہوں نے کہا میں اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، کوڑے مارے گئے، آپ کی کھال ادھیڑ دی گئی. لیکن آپ اس بات پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا جی 4 بندے تمہارے ساتھ نہیں ہیں،
کوڑے تمہیں پڑتے ہیں, دنیا تماشا دیکھتی ہے. آپ نے فرمایا جو کرتی ہے کرنے دو, ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ ہوا تو نہ جانے دنیا کہاں سے آ گئی, 14 لاکھ بندہ ان کے جنازے میں شریک ہوا. بعض کتابوں میں اس سے کم بھی ہے, لیکن کم بھی ہو کچھ بھی ہو, آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے حق پہ رہے, عوام ان کے ساتھ ہو گئی. کیا مطلب؟ یعنی کہ جب حکومت جبر کر رہی تھی, خلیفہ وقت ان پہ جبر کر رہا تھا, عوام اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کے جبر کا مقابلہ کر سکتی. لیکن جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا, جب آپ کا جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو لوگوں نے اپنا اظہار کر دیا, اپنی رائے دے دی, ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بتا دیا کہ بھی ہماری رائے یہ ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہیں. تو بلا تشبیہ, یہ میں تشبیہ امام احمد بن حنبل کو عمران خان سے نہیں دے رہا, یہ عمران خان کو امام احمد بن حنبل سے تشبیہ نہیں دے رہا, بلکہ بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور یہ مکروہ چہرے سارے بے نقاب ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو یوٹیوبر ہے نا, جو یہ کہیں گے کہ ملکی معیشت خطرے میں ہے یا ملک پاکستان جو ہے اس کا استحکام خطرے میں ہے, یہ اگر کوئی ایسی بات کرے گا, انارکی پھیلائے گا یا شر پھیلائے گا یا انتشار پھیلائے گا تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو اسٹیٹ بینک تو روز جو وہ ریلیز کر رہا ہے روز کے بیان کہ آج اتنے پیسے رہ گئے ہیں, آج اتنے پیسے رہ گئے ہیں, اس نوٹیفیکیشن جاری کرنے پہ اس پہ بھی کارروائی کرو نا. اس کو بھی پکڑ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اندر دے دو کہ تو کیا انتشار پھیلا رہا ہے, لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اتنے پیسے رہ گئے, اتنے پیسے رہ گئے, اس کو بھی پکڑو. اور جتنے بھی ادارے ہیں جو یہ خبریں دے رہے ہیں, جو جن کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور ملک میں آبی ذخائر اتنے رہ گئے ہیں, کبھی سردیوں میں بھی اتنی لائٹ گئی تھی, گرمیوں میں کیا حال ہوگا. سارا کچھ تم عمران خان پہ ڈالتے جا رہے ہو. او خدا کے بندو, تم پہلے بھی حکومت میں رہے ہو, کتنے سال تم نے حکومت کیا, لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہو, ابھی بھی تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا. تمہارے ولایتی بچے جو ہیں وہ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں. آج نون لیگ کی جماعت کے اندر جو سینئر ان کی قیادت ہے اس میں سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے, اور وہ بیچارے بڑے بے چین ہیں کہ کوڑے ہم کھائیں, جیلیں ہم بھگتیں, مارے ہم کھائیں. ہاں جی, یہ ملک سے بھاگ گئے تو پیچھے پارٹیاں ہم سنبھالیں, اور یہ حکومتیں لیتے ہیں تو یہ بھی اپنے گھر میں, وزارتیں لیتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر میں, اور اگر پارٹی کی قیادت ہے یا اس کے عہدے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر میں. اب مریم نواز نے کیا کیا ملک پاکستان کے لیے, یا پاکستان کی عوام کے لیے مریم نواز نے کیا کیا؟ ایسا کون سا اس نے کام کیا کہ تم اس کو اس کی صدارت بھی دے رہے ہو؟ بھائی اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو جس طرح اس نے جلسے کیے ہیں اور جلسوں میں جو واہیات زبان اس نے استعمال کی ہے, اور جس طرح بغض اور کدورت اور ناد کا اظہار کیا ہے, عوام کو گھوڑے گدھے سمجھا ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ جو اس کے مقابلے میں تھے, اس کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں ان کو جیتنا چاہیے تھا اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ہارنا چاہیے تھا. درگت بنا کے رکھ دیا اس نے تمہاری, اس ایک بندے نے درگت بنا کے رکھ دی ہے. اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 14 جماعتیں اکٹھی رہیں گی تو بچی رہیں گی, ورنہ اگر یہ علیحدہ ہو گئی تو ایک ایک کر کے عمران خان سب کو کھا جائے گا. تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. عمران نے ہمارے ساتھ پہلے جو کیا ہے یا اب دوبارہ آئے گا, اگر آئے گا تو جو کرے گا وہ تو اللہ کو پتہ ہے, جو پہلے کیا وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن تم نے تو آ کے اس نے جو اگر 2% کیا تھا تم نے 100% کر دیا. 16 روپے کا یونٹ جو اس کے دور میں تھا آج 35 36 38 روپے کا یونٹ ہو گیا بجلی کا. لوگ کیا کریں گے؟ صبح و شام تمہیں بد دعائیں نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہارے بچوں کے مرنے کی دعائیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تمہارے جہازوں کے کریش ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ زمین تنگ کر رہے ہو. اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے اس ملک میں, ہمارے قائد جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ہمیں یہ زمین لے کے دی ہے, اور تم ہمارے بچوں پہ ہم پہ یہ زمین تنگ کر رہے ہو. بھائی مانو, بدماشو, لٹیرو, ڈاکوؤ, چورو, ملک و قوم کا پیسہ کھا گئے ہو, پھٹ گئے ہو. خود کینسر کے مریض ہیں, ہر دوسرے چوتھے چھٹے مہینے جا کے ان کو اپنا خون بدلوانا پڑتا ہے, اس کے ابھی تک پلیٹلیٹس پورے نہیں ہوئے. ہم پہلے تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے بندہ, ہم نواز شریف کو برا آدمی نہیں سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ شاید ملک و قوم کا وفادار ہے, ملک و قوم کا خیر خواہ ہے. لیکن ممتاز قادری کے معاملے میں جس طرح یہ خاموش رہا, اور اس کے بعد ختم نبوت کے قانون میں انہوں نے جو بےایمانی کی, غداری کی, وہ سب کے سامنے. اب یہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے. اس وقت بولتے نا, جب یہ کام ہوا تھا اس وقت بولتے, اس وقت کہتے کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ اس نے کیا ہے, یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا ہے. یہ منٹس جو ہیں وہ کمیٹی کے یا اس میٹنگ کے وہ بعد میں شامل کیے گئے ہیں. جب ہمارے پاس ہونے کے لیے آئی تھی تو یہ منٹس اس میں شامل نہیں تھے کہ یہ کام ہونا ہے. یہ باتیں پہلے کرتے نا.
اب بعد میں کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جب ملک و قوم پہ کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب کوئی برا وقت آتا ہے، یہ بھائی مان اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. پہلے اس نے کہا، زرداری نے کہا کہ ہم ساری زندگی کے لیے آئے ہیں، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کس کو کہا تھا؟ آرمی چیف کو ہی کہا تھا نا. اس کا کہنا تو کسی نے پرواہ نہیں کی. فضل الرحمان نے نہیں کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کون کروا رہا ہے، یہ صرف وہاں پہ رہنے کا بہانہ ہے. فوج کو کہا. اور ملک پاکستان کی عوام جو ہے، یہ اس کی نیچر ہے. ایک مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہم زندہ دل لوگ ہیں. یہ کلچر، یہ آب و ہوا، یہ تہذیب، برے صغیر پاک و ہند، یہاں کے لوگ بڑے وفادار لوگ ہیں، اور یہ بڑے دل گردے والے بھی ہیں. بزدل نہیں ہے یہ. تم نے ان کو بزدل بنا دیا، ان سے روٹی چھین کے، ان کے نوالے چھین کے. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس 3 روٹیاں تو بندہ کوئی ایک چھین لے اس سے، چلو 2 وہ کھا لے گا، 2 چھین لے چلو 1 کھا لے گا. اور جس کے پاس 1 روٹی ہے، تم نے تو اس سے 1 روٹی بھی چھین لی ہے. بلکہ تم تو نوالے چھیننے پہ آ گئے ہو. کوئی ایک آدھا نوالا کھا کے اگر کوئی بچہ اپنے بچے کو پیٹ پال رہا ہے اس کا، تو تم تو وہ نوالا چھیننے پہ آ گئے ہو. اتنے بے ایمان لوگ ہو. تمہیں خدا کے قہر و غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ بلاول بھٹو جو ہے وہ جا کے ان بچوں کے ساتھ نا تصویریں بنا رہا ہے، وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ، اور ان کے جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں اور جو ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے جتنے بھی وہ کوئی گروپس وغیرہ ہیں، یا ان میں وہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ 8 10 15 بچے، اور ان کے درمیان جناب بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے کروفر کے ساتھ، اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی میں غریب بچوں کے ساتھ ہوں. کسی ایک نے بھی جوتی نہیں پہنی ہوئی. اور بے ایمانو، بد شکل لوگوں، اور گمراہ لوگوں، اور ظالموں، اور خون چوسنے والوں، قیامت کے دن تم چونٹی کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے بے ایمانو. اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمیں تو ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. ایک بچے کے کپڑے اچھے نہیں تھے، انہوں نے جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھی، اور ان کو کوئی ہنسی کی بات سنا کے نا ان بچوں کو، تو وہ بچے ہنسے ہیں بےچارے یوں، تو ان کی تصویر ہنسنے کی اتار لی تاکہ پتہ چلے کہ جی ہنس رہے ہیں. وہ تمہاری بدماشی پہ ہنس رہے ہیں. وہ ملک کا نظام جو اس قدر بے بس اور لاچار ہو گیا ہے، معطل ہو کے رہ گیا ہے، اس پہ ہنس رہے ہیں. مزاحیہ ہنسی ہنس رہے ہیں، طنزیہ ہنسی ہنس رہے ہیں وہ بچے. تم اپنے بچوں کو ان بچوں والے اسکول میں داخل کرواؤ گے جن اسکولوں میں وہ بچے، ہم تو پڑھے ہیں نا، ٹاٹوں کے اسکول میں پڑھے ہیں، ٹاٹ والے اسکول میں اور لکڑی کے بینچوں والے اسکول میں پڑھے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا عالم ہوتا ہے. سردی ہو گرمی ہو، ہم غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کے بچے پڑھے ہیں، اور ہم بھی پڑھے ہیں ان ٹاٹ والے اسکولوں پہ. ہمیں پتہ ہے کیا غربت ہوتی ہے. اور اس غربت کے عالم میں اور اس سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا اور پھر وہاں سے اچھے نمبر لے کے پاس ہونا، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے. کیا تم اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کرواؤ گے؟ نہیں کرواؤ گے نا. تو شرم کرو، وہ غیرت کرو. پھر کیوں تصویریں اترواتے ان کے ساتھ جا کے، جب تم ان کا رہن سہن ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھ سکتے؟ جو ان بچوں کے رہنے کی جگہ ہیں، جو ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو ان کا پانی ہے گندا ہے، چیزیں کھانے کی ناقص ہیں، راشن موجود نہیں ہے، بجلی مہیا نہیں ہے، پانی صاف نہیں ہے، ان کے ساتھ تمہیں تصویر اترواتے ہوئے غیرت نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ خود تم نے 4 5 7 10 ہزار روپے کی جوتی پہنی ہوئی تھی، اور بچے سارے پیروں سے ننگے تھے. اگر کسی کے پیر میں جوتی تھی تو وہ ٹوٹی ہوئی جوتی تھی. اور تمہیں خدا ترسی نہیں آتی؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ بھائی مانو، گھٹ گھٹ کے تمہاری جان نکلے گی، گھٹ گھٹ کے، تڑپ تڑپ کے مرو گے. اسرائیل تمہیں تمہاری روح قبض کرتے ہوئے تمہیں بتائے گا کہ تم کیا شے تھے، اور وہ کس طرح تمہاری روح کو نکالے گا تمہارے اندر سے. ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ. اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا ازالہ کرو. اور ملک پاکستان کے تاجر ہیں، پولیس والے ہیں، یہاں پہ تو سب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. مطلب کس کس کی بات کریں؟ میں اپنی کیا بات کروں؟ میرے میں ہزار ہے میں، تو میں کسی کو کیا کہوں؟ پولیس والے کو کیا کہوں؟ پولیس والے فرعون بنے ہوتے ہیں. یعنی شریف آدمی ان کے سامنے گزرنے سے ڈرتا ہے کہ کس طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نچلا طبقہ، اور جو اوپر والا طبقہ وہ بدماش ہے. کیوں؟ وہ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، سفیر کی سفارش سے آئے ہوئے سیاسی بھرتی ہیں، وہ کسی کو خاطر پہ قابل آتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کی زبان ذرا مہذب ہوتی ہے، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی کچھ بھی ہو جائے. جب تک محکمے کی طرف سے اگر قتل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ایف آئی آر نہیں کٹتی. یہ عمران خان کا دیکھ لو، اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. اگر کاٹی ہے تو وہ جس طرح کو بیچارہ گمنام بندہ مر جائے نا، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، لوا یقین ہی نہ ہو،
تو اس کی وہ پھر حکومت کی پولیس کی مدیت میں ایف آئی آر کٹتی ہے. اس طرح عمران خان پہ جو حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر کٹی ہے. اور اب پروپیگنڈا یہ شروع ہو گیا کہ جی اس پہ حملہ ہوا ہی نہیں, اس کو گولی لگی نہیں. وہ مجھے بہت غصہ آیا اس بندے پہ, میاں داؤد پہ. میں اسے بڑا اچھا انسان سمجھتا تھا. اس نے تحریک لبیک کے لیے بڑا کام کیا ہے اور اس نے بڑا عوام کو موٹیویٹ بھی کیا ہے. اس کی سوشل میڈیا پہ اس کی اکثر تقریریں وغیرہ آتی تھی, اس کی گفتگو آتی تھی, وہ ہم سنتے تھے. وہ جاتا بھی تھا, سارا اپ ڈیٹ بھی کرتا تھا. تو اس جیسا ایسے کیلیبر کا بندہ ہم تو اسے بڑا اچھا سمجھتے تھے. لیکن وہ اس سطح پہ آ گیا کہ وہ, اور جو تقریر اس نے کیا وہی تقریر رانا ثناء اللہ نے کی ہے. یعنی دونوں کا رائٹر, اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے. آپ دونوں کی تقریر سن لیں, میڈیا پہ بھی دکھا دی گئی ہے, دونوں نے ایک جیسی تقریر کی ہے, بس جملے آگے پیچھے ہیں. جو بات رانا ثناء اللہ نے پہلے کی ہے میاں داؤد نے اپنی پریس کانفرنس میں بعد میں کی ہے. ایسے وکیل ہائر کیے ہیں وہ ملزم نوید کے لیے, اس کا بیان پہلے چلا دیا. ڈی پی او اس میں ملوث ہے گجرات کا. مطلب ہم کس کی بات کریں, کس ادارے کے بارے میں ہم کہیں جڑی چیز نو ہاتھ لانے گلی ہے, جڑی چیز نو ہاتھ پان دی کوشش کرنے گلی ہے. کوئی بھی بندہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کر رہا. ہم ویسے یہ تو مسلمان, ہم کسی حدود میں رہ کے نہیں کچھ کر رہے تو ہمارے حکمران کیا کریں گے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر بھی ہم باز نہیں آتے. تو جو صاحب اقتدار ہے, جن کے پاس کوئی اختیار ہے, جن کے پاس کوئی ادارہ ہے, کوئی کرسی ہے, وہ کہاں باز آئیں گے؟ بحیثیت مسلمان, بحیثیت قوم, ہم ذلت اور گمراہی کی پستیوں میں اس قدر اتر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ خیال نہیں آتا کہ آخر موت ہے, آخر مرنا ہے. سیلاب زدگان کے لیے مال اکٹھا کرتے جا رہے ہیں, دیتے انہیں کچھ بھی نہیں. اور آخر آج آ کے وہی دعوت اسلامی جو کہ صحیح درد دل سے اس دکھیاری امت کی جو ہے وہ دادرسی کر رہی ہے. امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی